ان عورتوں کی حرکت کو لکھ لو، ان عورتوں کے اوقات کو بھی لکھ لو، ان عورتوں کے جو نافرمانی ہے ان کو بھی لکھ لو، تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور عورت کہیں گے یا اللہ ہماری طرف نظر رحمت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جو یہ میک اپ یا سنگار وغیرہ کی تھی، یہ غیروں کو دکھانے کے لیے، یہ غیروں کو لبھانے کے لیے، آج اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ آج تو عورت کو دور کی بات، آپ کن شریعت کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ ہمارا شریعت یہاں تک کے بھی فرماتا ہے کہ اگر عورتیں بال جو کنگھی کرتی ہے، جو بال کو کاٹتی ہے، اگر وہ بال بھی کنگھی میں آ جائے اس کو بھی چھپا کر رکھے، اس کو بھی ایسی جگہ رکھے جہاں نامحرم کا نظر نہ پڑے، تاکہ اس کے دل میں یہ شائبہ پیدا نہ ہو، اس کے دل میں یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ بال کس عورت کے ہیں، کتنا خوبصورت ہے۔ شریعت وہ بال جو ٹوٹے ہوئے بال کی بھی اتنی حفاظت کر رہا ہے، تو عورت کی اتنی حفاظت شریعت نے کہا۔ آج عورتیں بالکل کھلے عام اللہ سے ڈر ہی نہیں۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ شوہر کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم بڑھا ہوا۔ اگر شوہر کہیں کہ فلاں مجلس میں اس ڈریس کو دکھاؤ، فلاں مجلس میں بن کر جاؤ، فلاں مجلس میں سنور کر جاؤ، تو یہاں عورت شوہر کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ یہاں اللہ کا حق ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہاں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور ایک بات اور ہے، ہم سب کی طرف سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں، آج یہ ماں باپ شادی نہیں کرتے کہ ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی اس کے لیے دہیج کا انتظام کرنا ہے، ہمیں گھر بنانا ہے، ہمیں اسے پڑھانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر یہی لڑکی غلط قدم اٹھا لیتی ہے، اگر یہی لڑکی بدچلن ہو جاتی ہے، اگر بھاگ جاتی ہے، اسکول کالجوں میں جا کر کسی کے ساتھ غلط تعلق کر لیتی ہے، تو یاد رکھیے جتنا گناہ اس عورت کو ملے گا اتنا گناہ اس والدین کو بھی ملے گا۔ جتنا گناہ یہ لڑکی کرے گی اتنا گناہ والدین کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف اس لڑکی کو ہوگا، اتنا نامہ اعمال میں آپ کے بھی گناہ لکھا جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ اگر ہم سدھار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے کہ ہم اپنے گھر کو سدھاریں گے، ہم اپنے گھر کو شریعت کے مطابق پردے کرائیں گے، شریعت کے مطابق گھر سے نکالیں گے۔ آج جو
برقع پہنا جاتا ہے. آج عورتیں برقع جو پہنتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردے میں. آج کا برقع ایسا ہے کہ شیطان دیکھ کر بھی شرما جاتا ہے. آج کا برقع ایسا ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ان لوگوں نے اس راستے کو ہموار کر دیا, ہمارے لیے یہ راستہ آسان کر دیا. آج کا برقع برائے نام ہے. آج ہماری ماں بہنیں برقع خریدنے کے بعد اس سے لگاتی نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس کو فٹنگ نہ کرا لے. جب تک ہمارے بدن میں فٹ نہ ہو جائے اس وقت تک پہننا گوارا نہیں کرتی. اور آج کا جو برقع ہے اس میں سارے چیز نمایاں ہوتے ہیں, اس میں ہر چیز دکھائی دیتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ نوجوان ہے یا بوڑھی ہے, سب چیز اس سے دکھائی دیتا ہے. صرف برقع پہننا یہ پردہ نہیں ہے, بلکہ ایسا برقع ہونا چاہیے جس سے بدن ڈھک جائے, بدن چھپ جائے. آج ہمارا حال یہی ہو گیا. برقع بھی پہنتی ہے. بعض عورتوں کو دیکھا گیا کہ جب برقع بھی پہنے ہوئی ہے لیکن جہاں کوئی نہیں ہے وہاں برقع سر سے ہٹا دی, پھر کوئی نامحرم آیا برقع ڈال لی. ایسا بھی برقع شریعت میں جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ ہر شخص سے پردہ جو نامحرم ہے اس سے کرنا ہر حال میں ناجائز ہے, جائز ہے. اگر یہ نہیں کرے گی کل قیامت میں اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں, جو ماں بہنیں اپنے شوہر کے لیے پناہ و سنگھار کرتی ہے, اپنے عزت کو پاک دامن رکھتی ہے, اپنے عزت کو بچاتی ہے, اپنے شوہر کے امانت میں خیانت نہیں کرتی, ایسی عورتیں کل قیامت میں غازیہ ہوگی. ایسی عورتیں غازیہ یعنی جہاد کرنے والی عورتیں تو جہاد میں نہیں جا سکتی. اب عورتوں کو جہاد کا ثواب کمانے کا موقع یہی ہے کہ ہم اپنے عزت کی, اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کریں, ہم اپنے عزت کو بھی داغدار نہ کریں, شوہر کی مرضی کے خلاف کسی کو گھر میں نہ آنے دے. یہ اگر کرتی ہے تو ایسی عورتیں غازیہ ہے, جہاد کرنے والی. جتنا جہاد کرنے والوں کو ثواب ہوگا اتنا ان عورتوں کو گھر میں بیٹھی بیٹھی ثواب ہوگا. آج ایک اور چلن کہ عورتیں خوشبو لگا کر چلتی ہے. اگر خوشبو یہ لگا کر جس گلی سے بھی گزرتی ہے, اگر اس گلی میں یہ محسوس ہو جائے کہ فلاں کوئی عورت اس گلی سے گزری ہے, تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی ویسی ہے. اب ایسی ویسی کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین جو حدیث کی تشریح کرنے والے ہیں وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اخلاق کی کچی ہے, اس کی بد چلن ہے, یہ نیچ پن اس کے اندر ہے, یہ اخلاق میں کمی ہے, یہ اپنے اخلاق میں پکی نہیں ہے.
کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا گھر بہت محفوظ ہے، ہمارا علمی گھرانہ ہے، ہمارا گھر ایک باعزت پردے دار ہے، ہماری لڑکیاں بھی، مائیں بھی، بیٹیاں بھی سب باعزت ہے، ہمارے گھر میں کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ہاں آپ باعزت ہے، آپ کی لڑکیاں بااخلاق ہے، اخلاق والی ہے، لیکن ایسے اخلاق والے گھر میں ایسے پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، ایسے بد اخلاق کو نہ آنے دیں۔ اب یہ نہ کہے کہ ہم تو تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم کیوں نہیں آئیں گے۔ اس میں سے 200 روپے کا وہ ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو جو بال کٹاتی ہو یا اس کا چال چلن، اس کا اخلاق بد چلن ہو، ایسی عورتوں کو بھی اپنے گھر میں نہ آنے دے، تاکہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے ہماری لڑکیاں بھی، ہماری بیویاں بھی یہ نہ کل کہے کہ فلاں رشتہ دار آئے تھے، وہ کتنا اچھا بال کٹائے تھے، وہ کتنا اچھا لباس پہنے تھے، آج ہمیں بھی وہی لباس چاہیے۔ آپ کا تو گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باعزت ہے، لیکن دیکھا دیکھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ماحول میں یہ لڑکیاں ڈھل جاتی ہیں اور کل یہ غلط قدم اٹھا لیتی ہے، تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کبھی گھر سے نہیں نکلتی ہیں۔ آج ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ آج ایسا معاملہ بدچلن، ایسا معاملہ پیش کیوں آیا؟ اس سے معلوم چلتا ہے کہ کوئی اس کا ملنے والا کوئی سہیلی بدچلن تھی، جس کی وجہ سے آج یہ لڑکیاں بدچلن نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے ماں بہن بیٹی سب کو عزت کے ساتھ پردے میں رکھنے والا بنائے، اور ہم سب یہ پیغام اپنے عورتوں کو، یہ حکم، یہ اللہ کا فرمان اپنے عورتوں کو سنائے اور پردے میں رکھے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو کل قیامت میں آپ پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی